السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ کسک رہے گی اور اس کو لکھا ہے سعدیہ نے، اور اس کے قسط نمبر ہے 3۔ کس طرح سے وہ کسی کو بتائے؟ ہمت جمع کر کے وہ سیڑھیاں عبور کرتے وہ نیچے آ رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دیں جو ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ سیدھا وہیں چلی گئی جہاں زاہد صاحب، زبیدہ بیگم اور نجمہ گفتگو میں مصروف تھے۔ گفتگو کے دوران نجمہ بیگم کی نظریں اس پر پڑیں۔ ارے زینی بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے سامنے وہ سب کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نجمہ بیگم نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کے کہنے پر سبحان کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے۔ بس اب آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ ہاں ہاں ضرور، زاہد صاحب نے کہا، اور باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر نجمہ بیگم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بھائی صاحب، ذیشان آ گیا ہوگا، یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب چل پڑی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد زبیدہ بیگم کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی تھی اور زینب کو گہری سوچوں میں گم تھا دیکھا تو ان سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کن سوچوں میں گم ہے؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر زبیدہ بیگم نے کہا، نہیں امی۔ زینب نے جواب دیا، بیٹا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ زبیدہ بیگم کو جیسے محسوس ہوا کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو روا ہوئے۔ اس نے آہستہ آہستہ زبیدہ بیگم کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ بیٹا اتنی بڑی بات ہوگی اور تم اب بتا رہی ہو؟ زبیدہ بیگم نے ساری بات سننے کے بعد کہا، امی میں آپ کو پہلے ہی بتانا چاہتی تھی مگر نہیں بتا پائی۔ بیٹا تمہیں بتانا تو چاہیے تھا، ان لوگوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ خدا نخواستہ کچھ غلط کر دیتا تو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی دوستوں کی باتوں میں کیسے آ گئی۔ خیر اب جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ بیٹا اب تم ندا اور فاطمہ سے دور ہی رہو، اور میں امید کرتی ہوں کہ تم آئندہ بیٹا ان چکروں میں نہیں پڑو گی۔ جی امی، آپ ابو سے ابھی فی الحال کچھ نہیں کہیں گی، یقین مانے میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ لوگوں کا مان توڑا، میں ان سے خود معافی مانگوں گی۔ زینب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ اسے سمجھانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے چلی آئیں۔ زاہد صاحب سے بھی وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ٹی وی لانچ کی طرف آ گئی۔ جب زاہد صاحب بیٹھے تھے، ابو میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زینب نے کہا، ہاں بیٹا کیا بات کرنی ہے؟ زاہد صاحب ٹی وی بند کرتے ہوئے بولے۔ ان کی ٹی وی بند کرنے کے بعد اس نے ان کو ساری بات بتائی، جسے سن کر انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا۔ زینب، مجھے تم سے اس قسم کی حماقت کی امید تو نہیں تھی، کم از کم تم ہی اپنے ماں باپ کا خیال کر لیتی۔ زاہد صاحب نے کہا، ابو میں شرمندہ ہوں، میں بس لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ زینب نے کہا، تو تم اپنا کام تو کر ہی لیا ہے۔ اب یہ کہہ کر انہوں نے کمرے کی جانب روانہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ بے دلی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن زاہد صاحب اس سے یوں ہی ناراض رہے، چاہے وہ ناشتے کی ٹیبل ہو یا کھانے کی۔ جب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو اٹھ کر چلے جاتے۔ زبیدہ بیگم نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر یہ کہ ٹالنے رہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگلے دن لان کی طرف آئی جہاں زاہد صاحب بیٹھے تھے اور ان کے پاس آئی، ابو پلیز مجھ سے یوں ناراض مت ہوں، مجھ سے آپ کی ناراضگی نہیں دیکھی جا رہی۔ بیٹا تم نے ہمارا مان، ہمارا غرور سب توڑ دیا، اب کیا چاہیے تم کو؟ زاہد صاحب نے اس سے کہا، پلیز ابو مجھ سے یوں بدگمان نہ ہوں۔ زاہد صاحب ایک پر ایک نظر مارنے کے بعد اندر کی جانب چل پڑے۔ زاہد صاحب کی ناراضگی ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد زبیدہ بیگم زاہد صاحب کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتی رہیں، چنانچہ وہ ٹی وی لانچ میں آ گئیں جہاں زاہد صاحب ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ زاہد صاحب ان کو بلانے پر زاہد صاحب نے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی۔ زاہد صاحب آپ سے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آخر وہ شرمندہ ہے۔ زبیدہ بیگم نے کہا، زبیدہ بیگم تم پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئی؟ زاہد صاحب ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، کچھ تو خیال کریں، اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کی دوستوں نے اسے بھڑکایا تھا۔ زبیدہ بیگم وہ بچی تو نہیں ہے؟ زاہد صاحب نے کہا، ہاں جانتی ہوں مگر وہ ہمارے لیے بچی ہے نا، انسان تو خدا کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں تو کر جاتا ہے۔ ہماری زینی نے بھی غلطی کی ہے، میں نے اسے سمجھایا ہے اور وہ سمجھ گئی ہے، میں جانتی ہوں کہ آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی، آپ بھی اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ہماری زینی بہت سمجھدار ہے، کبھی اس نے ہماری کوئی بات کو ٹالا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زبیدہ بیگم اس کی باری سے بات سننے کے بعد زاہد صاحب نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ زبیدہ بیگم نے خوشی سے کہا، ہاں۔ زاہد صاحب نے کہا، کیا واقعی آپ نے اس کو سچے دل سے معاف کر دیا؟ زبیدہ بیگم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میں ہی سنگ دل باپ بن گیا تھا، مجھے زینی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم صحیح کہہ رہی تھی زبیدہ بیگم، ہماری آخری ایک اکلوتی اولاد ہے، میں ہی زیادہ غصہ کر گیا۔ زاہد صاحب نے زبیدہ بیگم سے کہا، اور میں ابھی زینی کو بلا کر لاتی ہوں۔ زبیدہ بیگم خوشی سے صوفے سے اٹھیں۔ رکو،
زبیدہ بیگم میں خود ان کے پاس جاؤں گا، زاہد صاحب نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں آ گئے۔ زینی بیٹا، اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ ابو آپ؟ ہاں بیٹا میں۔ زاہد صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، تم پر غصہ کر کے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں جانتا تھا کہ تمہیں اپنے کوتاہیوں کا بھی شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ جی ابو، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ سچ؟ ابو، زینب نے یہ خوشی سے اظہار کیا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ سب اسی لیے کہ تمہیں سمجھ بھی آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر اپنی بیٹی کے پاس مزید بیٹھ کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اور ان کی ناراضگی دور ہونے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ ایک ماہ یوں ہی گزر گیا اور اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ ایک ماہ کے لیے ذیشان آفس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ واپس آ چکا تھا۔ اسے زینب اور جہازیب کے تعلقات ختم ہونے کا علم نہیں ہوا۔ اسے علم تب ہوا جب وہ کسی کام سے زاہد صاحب کی طرف آیا اور لان عبور کر کے سیدھا اندر کی جانب آیا ہی تھا، تبھی اس کی نظر زینب پر پڑی۔ ماموں اور ممانی جان کدھر ہیں؟ زینب کے دیکھتے ہی سوال کیا۔ ابو تو اپنے کمرے میں ہیں اور امی کچن میں۔ زینب نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے ابھی زاہد صاحب سے ملنے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے زینب نے اسے پیچھے سے پکارا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا فی الحال، ذیشان نے اس سے کہا۔ بات تو سن لیں آپ ایک دفعہ میری۔ میں جہازیب سے تمام تر تعلقات ختم کر چکی ہوں۔ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا میرے ساتھ، میں کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ وہ نہ جانے میرے علاوہ اور کتنی لڑکیوں کو بیوقوف بناتا آ رہا ہے۔ میں اپنے جال میں پھنسایا تھا، میں اسے سیریس لے بیٹھی تھی۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ تبھی میں نے جہازیب سے کہا تھا کہ وہ اپنی امی ابی کو میرے ساتھ رشتے کے لیے بھیجے، مگر وہ ٹالتا رہا، اور مجھے کیا پتا کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے ندا اور فاطمہ نے بھی بھڑکایا تھا۔ بس مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے آپ کو ہرٹ کیے جانے لگی تھی، کہ آپ مجھ سے تو محبت کرتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، آپ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا پلیز۔ یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے ان سب سے دور رکھیں۔ جہاں تک معافی کی بات ہے، ہمارے درمیان ایسا تعلق ہی کہاں رہا ہے۔ میں جلد امی سے بات کر لوں گا، پھر جس کے ساتھ چاہیں شادی کریں۔ ذیشان نے اس کی بات سننے کے بعد جواب دیا۔ ذیشان، میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، پلیز پھپھو سے اس بارے میں کوئی بات مت کریں، مجھ سے وعدہ کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ذیشان اس کو دیکھ کر سیدھا زاہد صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ زاہد صاحب مل کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ اس کی طرف آیا، مگر اس بار وہ اسے ملے بغیر یوں ہی چلا گیا۔ زینب نے بلانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے مسلسل اگنور کرتا رہا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور زینب کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ نجمہ خالہ کو کچھ بتا ہی نہ دیں، کیونکہ وہ سب کچھ تو بتا چکی تھی، اور ان کی وہ اکلوتی بھتیجی تھی، وہ انہیں دل و جان سے پیاری تھی۔ اگر اس نے بتایا بھی ہوگا تو اس پھپھو کی اس حرکت کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ یہ سب سن کر ان کو بہت دکھ ہوگا۔ یہی سوچ سوچ کر اسے غم کھائے جا رہا تھا۔ ذیشان کی ناراضگی کا سلسلہ یوں ہی برقرار تھا۔ اگلے دن وہ ناشتہ کرے، پھر زبیدہ بیگم کے ساتھ کام کاج کرنے کے بعد کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا لان میں آ گئی، جہاں زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم بھی آ چکے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ زینب چائے لے کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ کل نجمہ کو بلا کر ان دونوں بچوں کی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے، ہم دونوں بھی اپنے فریضے سے آزاد ہو جائیں۔ تبھی زینب نے ایک دم باپ کو چونک کر دیکھا۔ ہاں، آپ نجمہ سے پوچھ لیں، اور کیا کہتی ہیں؟ زبیدہ بیگم نے مشورہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ کہ زاہد صاحب نے نجمہ بیگم سے بات کر کے ان کا فون ملایا۔ 2 منٹ بعد دوسری طرف سے انہوں نے فون اٹھا لیا۔ سلام کے تبادلے کے بعد زاہد صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی ہو نجمہ؟ 3-4 دنوں سے تم چکر بھی نہیں لگا رہی، خیریت تو ہے؟ زاہد صاحب نے کہا۔ جی بھائی خیریت ہے، تھوڑی مصروفیت تھی اسی وجہ سے۔ وہ سبحان کے سسرال والوں نے بھی دعوت دی تھی، انہی چکروں میں لگی رہی۔ شکر ہے خدا کا اتنے کم وقت میں اتنے اچھے لوگ مل گئے، پڑھے لکھے، شریف۔ نجمہ بیگم نے کہا۔ ہاں، ہمارے سبحان کے لیے بھی اچھا ہو گیا۔ میں نے تم سے بچوں کی شادی کے سلسلے میں ہی بات کرنی تھی۔ پھر کب شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے ہمارے ہاں آ رہی ہو؟ زاہد صاحب نے بہن سے پوچھا۔ ارے بھائی صاحب، کل ہی ہم بسم اللہ کرتے ہیں، بس میں آ رہی ہوں کل آپ کی طرف۔ ہاں ہاں ضرور، چلو کل بات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ کہہ کر زاہد صاحب نے فون رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی تھی نجمہ؟ زبیدہ بیگم نے ان کے فون کے رکھنے کے بعد پوچھا۔ کل ہمارے ہاں آ رہی ہیں نجمہ، کل شاید ہمارے بچوں کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی، زاہد صاحب نے بتایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کل جب آئے گی تو تفصیل سے بات ہو پائے گی۔ باتوں کا سلسلہ پھر یوں ہی چلتا رہا۔ رات ہونے کے بعد وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر کیا تھا؟ پھر یہی تھا کہ اگلے دن شام میں نجمہ بیگم صاحب کی طرف آئی تھیں زاہد صاحب کی طرف۔ زینب چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لے کر کچن میں ان کی طرف آئی۔ دیگر لوازمات ان کو پیش کرنے کے بعد وہ سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی صاحب، میں کب سے آپ کے یہاں آنا چاہ رہی تھی، بس مصروفیت اور ٹائم کی وجہ سے نہیں آ پائی۔ بھائی صاحب آپ کو بتاؤں، سبحان جہاں رشتہ طے ہوا ہے وہ کافی اچھے لوگ ہیں، میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اب بس شادی کر دوں گی دونوں کی دھوم دھام سے۔ نجمہ بیگم اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
بھائی تم اپنے سارے ارمان پورے کر لینا، زاہد صاحب نے خوش ہوتے ہوئے بہن سے کہا۔ میرا خیال ہے آج ہی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے، نجمہ بیگم نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، زاہد صاحب نے بھی حامی بھری۔ کیوں زبیدہ بیگم، ٹھیک ہے نا؟ زاہد صاحب اب کی بار زبیدہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ بھابھی آپ بتا دیں کیا تاریخ رکھیں؟ نجمہ بیگم نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ جب مرضی رکھ لو اپنے حساب سے، نجمہ زبیدہ بیگم نے کہا۔ میرے خیال میں اگلے ماہ کی 15 تاریخ رکھ لیں، ٹھیک رہے گا۔ ہاں ہاں بالکل، زبیدہ بیگم نے کہا۔ مبارکباد وصول ہونے لگیں، تبھی ذیشان اٹھ کر دوست کو فون کا بہانہ کر کے باہر لان کی طرف آ گیا۔ زینی بیٹا جاؤ کچن سے مٹھائی تو لے آؤ، زبیدہ بیگم نے اس سے کہا۔ جی امی، یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب چل پڑیں اور کچن سے مٹھائی لے کر وہ واپس ان کی طرف آ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر باری باری مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف کیا اور منہ میٹھا کروایا۔ مٹھائی کھانے کے بعد سب لوگ گفتگو میں مصروف ہو گئے اور اچانک نجمہ بیگم کو اپنے بیٹے کا خیال آیا جو 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا۔ جاؤ بیٹا، زینی جا کر ذیشان کو بلا لو۔ ذیشان کا خیال آنے پر نجمہ بیگم نے زینب کو کہا۔ جی پھپھو، وہ ذیشان کو بلانے کے لیے باہر لان کی طرف آ گئی۔ وہ اس کی طرف آ گئی۔ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ اندر پھپھو آپ کو بلا رہی ہیں، آپ جائیں میں آ جاؤں گا، ذیشان نے اس سے کہا۔ اس دن کے بعد ایک دفعہ بھی اسے اب ذیشان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ ذیشان آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں، زینب نے کہا۔ یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں، آپ کی اس حرکت سے مجھے کافی تکلیف پہنچی ہے، ذیشان کی اس بات کا جواب دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے اور مجھے احساس بھی ہے، میں پتہ نہیں کیوں ندا اور فاطمہ کی باتوں میں آ گئی، میں آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میرا یقین کریں، میں اپنی باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند ہوں، زینب نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اور اس دوران اس کے آنسو شفاف موتی کی طرح کٹ کر نیچے گرنے لگے تھے۔ ذیشان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ مجھے آپ پر یقین ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسا آپ ہرگز نہیں کریں گی، ذیشان نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ زینب نے پوچھا۔ جی جناب، اب یہ رونا دھونا بند کریں ورنہ اندر جا کے سب کو سچ سچ بتا دوں گا، ذیشان نے اس سے کہا۔ اس کی اس بات سے زینب مسکرا دی۔ اور ایک بات بتائیں، آپ نے پھپھو کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں سمجھی آپ نے سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ زینب نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا کہ امی کے دل میں آپ کے لیے کوئی غلط خیال پیدا ہو، آخر آپ ان کی بھتیجی ہیں۔ بہت شکریہ، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ میری ہونے والی بیوی ہو نا؟ اور اس بات پر زینب مسکرا دی۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، امید کرتا ہوں آپ بھی بدلے میں مجھے اتنی ہی محبت دیں گی، ذیشان نے کہا۔ اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اچھا اب اندر چلیں؟ ہاں ہاں چلیں، اندر اب شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم یہاں پر کیا سے کیا ڈسکس کر رہے ہیں، اب آپ شرمائیں اور تاکہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاؤں۔